وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. رواه مسلم. وزاد أبو داود عن معاذ رضي الله عنه والموارد، ولفظه اتقوا الملاعن الثلاثة البراز وأصحابه من اهتدى الملاعن. الحديث الأول يدل على وجوب الاستنزاه من البول والحذر من النجاسة، والغائط من باب أولى، قوله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فإن عامة على القبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا یا رب العالمین۔ حدیث نمبر 4 جس کا موضوع ہے ماء کی پانی کی مقدار، پانی کا مقدار وہ کتنا ہونا چاہیے تاکہ وہ معمولی نجاست سے نجس نہ ہو۔ یہ تقریباً یہ موضوع ہے، اور سابقہ ملاقات میں آخری جو درس تھا اس میں یہ بات واضح کی گئی کہ سابقہ دروس سے سامنے یہ بات واضح ہوئی۔ نمبر 1 کہ الاصل پانی پاک ہے، کوئی چیز اسے نجس نہیں کرتی۔ پھر دوسرے حدیث سے ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کے حدیث سے واضح ہو گئی کہ پانی الاصل پاک ہے بالکل، لیکن اگر نجس چیزوں سے، کوئی بھی نجس چیز سے اس کا کیا رنگ یا بو یا ذائقہ بدل جائے تو پھر وہ پانی نجس ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح پہلی حدیث مطلق تھی، دوسری حدیث نے قید کیا۔ اب آج کی جو حدیث میں ہے اس سے یہ واضح ہوگا کہ کیا اس پانی کا کوئی حد ہے، کوئی مقدار ہے کہ اس مقدار تک جب پانی رہے گا آپ کے پاس یا اس سے زائد، تب یہ تینوں اوصاف کو نہیں دیکھا جائے گا۔ بمعنی رنگ یا کلر یا ایسے ہی اس کا ذائقہ، اگر پانی زیادہ ہے تو یہ تینوں اوصاف جب بدلے تبھی نجس کہا جائے گا، اور اس سے اگر کم ہے تو معمولی بھی نجاست سے اس کو ہم نجس کہیں گے۔ یعنی واضح کرتے ہیں، مثلا اگر ایک گلاس اگر پانی لایا جائے آپ کے سامنے اور اس میں ایک قطرہ اس میں پیشاب گر جائے، تو کیا یہاں کہا جائے گا نہیں تینوں اوصاف میں سے ایک اوصاف بدلے گا تبھی ہم نجس کہیں گے، یا اس لیے پانی کم ہے تو فوراً کہیں گے نجس کی وجہ سے پانی یہ خلاص یہ نجس ہو گیا؟ یہ بھائیو ایک یہ حدیث کا ایک مفہوم ہے، اس کے بھی کچھ اہل علم نے کہا، لیکن چلیے دیکھتے ہیں پوری اور حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے۔ ایک مرتبہ پھر سے حدیث سناتا ہوں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس او لم ينجس اخرجہ الاربعہ وصححہ ابن خزیمہ والحاکم وابن حبان۔ ترجمہ جب پانی کی مقدار 2 بڑے مٹکوں کے برابر ہو تو وہ نجاست کو قبول ہی نہیں کرتا، اور ایک لفظ ہے لم ینجس یا لم ینجس، ناپاک نہیں ہوتا۔ بھائیو کتاب کھولتے ہوئے نصوص پر غور و فکر کرتے رہیں تاکہ سمجھنے میں بات آسانی ہو۔ ابھی ایک سوال آئے گا کہ کیوں ابن حجر رحمہ اللہ نے دوسرے لفظ کو ذکر کیا، یا کہیے دوسرے انداز میں کیا فرق ہے لم یحمل الخبث کی نجاست کو قبول ہی نہیں کرتا، اور لم ینجس ناپاک نہیں ہوتا، کیا فرق ہے دونوں میں؟ اچھا، بہرحال عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ترجمہ یہ بھی ذکر کیا گیا، اسی لیے اب تخریج الحدیث، اس حدیث کے بارے میں کلام بہت ہی طویل ہے بھائیو، بہت ہی طویل ہے۔ صرف میں ابھی آپ کے سامنے جلایا ہوں تقریباً 4 پیج میں، لیکن میں بہت ہی اختصار کے ساتھ ذکر کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ اس حدیث کی روایت جس طرح کی ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں اخرجہ الاربعہ، کون مراد ہے الاربعہ سے؟ ہاں، ابو داود، الترمذی، النسائی، ابن ماجہ، یہ مراد ہے اخرجہ الاربعہ سے۔
تو یہ ابو داؤد نے روایت کی اپنی کتاب السنن میں پیج نمبر 21 حدیث نمبر 63 کتاب الطہارہ باب ما ينجس او ما ينجس الماء۔ ایسے ہی ترمذی نے اپنی کتاب السنن پیج نمبر 18 حدیث نمبر 67 ابواب الطہارہ باب منہ آخر۔ ایسے ہی نسائی نے اپنی کتاب السنن پیج نمبر 7 حدیث نمبر 52 کتاب الطہارہ باب التوقیت فی الماء۔ ایسے ابن ماجہ نے اپنی کتاب السنن پیج نمبر 73 حدیث نمبر 517 کتاب الطہارہ باب مقدار الماء الذي لا ينجس۔ بہرحال اس کے علاوہ اور بھی محدثین نے روایت کی اور اس کے طرق اور اسانید ہے، اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن اب جو خلاصہ ہے وہ ہے یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، یہ حدیث مقبول ہے یا مردود ہے۔ اس حدیث کے بارے میں کافی اختلاف ہے۔ اختصاراً اکثر اہل علم نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ ان محدثین میں سے جنہوں نے صحیح قرار دیا امام شافعی ہیں، امام احمد ہیں، ابو عبید القاسم ابن سلام الطحاوی، الدارقطنی، ابن دقیق العید، العلائی، عبد الحق الاشبیلی۔ ایسے ابن حجر رحمہ اللہ نے ادھر ہی ذکر کیا بلوغ المرام ہی میں، کیا کہا؟ وصححہ، کیا کہا؟ ہاں، حدیث ذکر کرنے کے بعد کیا کہا؟ وصححہ، اخرجہ الاربعہ کا وصححہ۔ صحیح کس نے اس حدیث کو صحیح دیا؟ کس نے؟ ابن خزیمہ وابن حبان والحاکم۔ اس طرح یہ 10 ہو گئے، 10 ائمہ، ان کے علاوہ اور بھی محدثین نے صحیح قرار دیا۔ الامام الخطابی کہتے ہیں کفا شاہدا علی صحتہ ان نجوم الارض من اہل الحدیث قد صححوه وقالوا به وهم القدوة وعليهم المعول في هذا الباب، کہ اس حدیث کی صحت کے لیے یہ بات کافی ہے، یا یہ جو اس زمین کے جو ستارے ہیں اہل حدیث کے، ان کی گواہی کافی ہے، انہوں نے صحیح قرار دیا اور یہ اس کے قائل ہیں، یہی قدوہ ہیں اور انہی پر اعتماد کیا جاتا ہے اس باب میں۔ الخطابی رحمہ اللہ، الخطابی کی بات یعنی حقیقت میں یہ بہت ہی قوی ہے، لیکن اس کے بالمقابل کچھ ائمہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا، جس طرح کہ ابن عبد البر نے، ایسے ہی ابن العربی نے۔ اور وجہ کیا کہ حدیث ضعیف ہے؟ کہتے ہیں اس لیے اس کے سند اور متن میں اضطراب ہے، المضطرب یہ آئے گا انشاءاللہ تفسیر مصطلح الحدیث میں، لیکن اختصاراً ابھی یہ ذکر کروں گا کہ المضطرب کا معنی یہ ہے جو روات الحدیث کا اختلاف ہو آپس میں، اس کی سند میں یا متن میں یا دونوں میں، اور پھر ناممکن ہو کہ جمع کیا جائے ان کی باتوں میں، یا ایسے ہی کسی ایک روایت کو دوسری روایت پر ترجیح دی جائے، یہ المضطرب ہے۔ آپس میں پھر سے ایک مرتبہ اختلاف اور روات الحدیث میں ایک ہی حدیث کو روایت کر رہے ہیں کئی محدثین، کئی رجال الاحادیث، اور سند میں آپس میں اختلاف ہو رہا ہے، کوئی مرفوعاً روایت کر رہا، کوئی موقوفاً، کوئی متصلاً، کوئی مرسلاً، یہ بھی تمام تفصیلات آئیں گے۔ اس کی سند میں اختلاف ہے یا متن میں، اس کے الفاظ میں، اور باتیں ٹکرا رہی ہیں، یا دونوں میں، اور دونوں میں یہ تمام روات کے اقوال میں جمع کرنا یعنی پوری بات کو ایک جوڑ پیدا کرنا اس میں ناممکن ہے، یا ایسے ہی کسی ایک روایت کو دوسری روایت پر ترجیح دینا ناممکن ہے۔ کیوں؟ اسے دونوں برابر ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ مضطرب ہے سند اور متن، لیکن صحیح جو مسئلہ ہے کہ اہل علم نے اس کا جواب دیا اور کہا نہیں، ان احادیث اگر اختلاف ہے جمع ممکن ہے، ترجیح کا بھی امکان ہے، اس طرح اضطراب اس حدیث میں نہیں ہے، اور اس حدیث کو مضطرب نہیں کہہ سکتے ہیں، بلکہ یہ حدیث صحیح اور مقبول ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اتنا ہمارے خیال کافی ہے اتنا جاننے کے لیے، زیادہ تفصیل میں بھی بھائیوں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ جب آدمی سمجھتا نہیں ہے تو اس کے لیے فتنہ ہو جاتا ہے، فتنے کا باعث ہو جاتا ہے، اسی لیے آہستہ آہستہ علم سیکھا جاتا ہے، ایک ہی ساتھ سب باتیں یا پورا علم نہیں سیکھا جاتا ہے، جس طرح کی امام زہری رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد اس حدیث کا سبب کیا ہے؟ ابن حجر رحمہ اللہ نے اختصار کے ساتھ ذکر کیا صرف یہی کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، کہ اگر پانی 2 مٹکوں کے برابر ہے یا 2 بڑے مٹکوں کے برابر ہے تو نجاست کو قبول ہی نہیں کرتا۔ لیکن سبب حدیث کیا ہے؟
اس حدیث کا سبب کیا ہے؟ جس طرح قرآن کا شان نزول ہوتا ہے تو کچھ حدیثوں کا سبب ہوتا ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی صحابی آ کر پوچھتا ہے یا کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات ہوتی ہے، تب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کرتے ہیں۔ سبب جاننے سے حدیث کا مفہوم اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کا سبب بیان کرتے ہیں جو ائمہ نے روایت کی ہے، لیکن ابن حجر نے اختصار کیا۔ کہتے ہیں ابن عمر سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اس پانی کے بارے میں جہاں چوپائے اور درندے اس پانی میں یعنی اترتے ہیں اور اس پانی میں داخل ہو جاتے ہیں یا بیٹھنے لگتے ہیں یا خود نہانے لگتے ہیں، تو ایسے پانی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا، اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، کہ اگر پانی 2 بڑے مٹکوں کے برابر ہے تو وہ نجاست کو قبول ہی نہیں کرتا۔ تو یہ سبب حدیث ہے۔ اب اس کے بعد اس حدیث میں جو کلمات ہیں، اہم کلمات جس کی وضاحت کی ضرورت ہے وہ واضح کر رہا ہوں۔ اگرچہ ترجمہ کیا جاتا تو واضح ہو جاتی کافی بات، اور اگر وہی عربی میں تشریح کی جاتی تو نہیں، اس عربی میں الگ سے پھر تفصیلاً بیان کیا جاتا ہے، لیکن ترجمہ میں تقریباً شرح کے ساتھ اختصار کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، لیکن تب بھی یہ واضح کرنا بہتر ہے۔ اذا كان الماء قلتين، قلتين کا لفظ آئے، قلتين کا معنی کیا ہے؟ ترجمہ میں تو واضح ہو گیا 2 بڑے مٹکے، لیکن اور اگر وضاحت کیا جائے تو قلتین یہ بھائیوں کیا ہے؟ 2 قلہ ہیں، تثنیہ ہیں۔ اس کا مفرد کیا ہے؟ قلہ، ابھی بتا دیا، قلہ ہے، اس کا مفرد قلہ ہے، اور اس کا تثنیہ قلتان ہے یا قلتین، اعراب کے اعتبار سے قلتان آتا ہے یا قلتین ہو جاتا ہے، اور اس کا جمع کیا ہے؟ قلہ قلتان، جمع کیا ہے؟ قلتین، وہی 2 ہو گیا نا، قلتین یا قلتان، قلال، اور جمع اس کا قلال ہے۔ کیوں اس کو قلال، کیوں اس کا نام، اس مٹکے یا بڑے مٹکے کا نام پڑ گیا قلہ؟ کہتے ہیں اس لیے لِأَنَّهَا تُقَلُّ أي تُحْمَلُ وَتُرْفَعُ، اس لیے اس کو اٹھایا جاتا ہے۔ تو عربی میں تقل یعنی تحمل و ترفع، اس لیے اٹھایا جاتا ہے، تو یہ مٹکا جو ہوتا ہے اٹھایا نہیں جاتا ہے کندھے پر یا سر پر، تو اسی لیے اس کا نام قلہ پڑا گیا۔ عربی میں قلہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز، یعنی اس سے لیا گیا تقل سے، جس کا معنی ہوتا ہے تحمل و ترفع۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے قلال حجر، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، اور قلال حجر، یہ حجر جو ہے مدینہ کی بستیوں میں سے ایک بستی، ایک گاؤں، نہ کہ البحرین جو آج منطقہ شرقیہ احساء اور دمام کا سائٹ ہے، وہاں بھی حجر کے نام سے مشہور ہے، لیکن اس حدیث میں مراد بھائیوں مدینہ کے ارد گرد قریب میں جو اور گاؤں بستیاں تھیں، ادھر ایک گاؤں کا نام حجر تھا، اور اس کی نسبت سے حجری کہا جاتا ہے قیاساً، یا حاجری کہا جاتا ہے علی غیر القیاس۔ بہرحال اب ادھر بھائیوں یہ قلال اور قلہ 2 مٹکے، کتنا اگر ہم آج کل لیٹر سے حساب لگائیں تو کتنا ہوگا؟ ظاہر بات ہے اس میں اختلاف ہو گیا، اس لیے کہ اس کی تحدید بالضبط تو نہیں آئی۔ یہ آیا کہ 2 بڑے مٹکوں کے برابر، 2 بڑے مٹکے کتنے کلو، کتنا لیٹر اگر بالضبط کیا جائے، اس کے اندر بھی کلام، ہاں پورا 50 لیٹر 2 قلہ یا ایک، نہیں تو آپ کس اعتبار سے کہیں گے بڑے بوتل ہی مراد ہے اس حدیث میں؟ یہی تو مسئلہ ہے نا کہ اب اس کی تحدید میں اختلاف ہو گیا۔ آپ نے مثلا یہ سمجھا اپنے حساب سے، آپ نے سمجھا کہ بڑا بوتل مثلا، ہاں، لیکن حدیث میں اس کی تحدید تو نہیں ہے۔ 2 بڑے مٹکے، اب 2 بڑے اس کا کتنا ہو سکتا ہے، اسی لیے المهم اختلاف ہو گیا۔ اختصار آگے بڑھتا ہوں تو یہ بھی اگر پوچھا جائے کس اعتبار سے آپ کہیں اٹھایا جا سکے، حدیث میں تو نہیں آیا کہ اٹھایا جا سکے۔ اچھا، اب اٹھانے میں بھی کچھ آدمی بڑا اٹھا سکتے ہیں، عام آدمی نہیں اٹھا سکتے ہیں، تو المهم تحدید کرنا مشکل ہے کہ نہیں؟ لیکن بہرحال یہ اجتہادات ایسے رہے ہیں، تو بہرحال یہ تحدید اس لیے اس کی نہیں آئی کہ بڑے مٹکے کی مقدار بالضبط کیسے ہے، تو اس میں اختلاف ہوا۔
تو سب سے زیادہ قریب یہ ہے کہ 2 قلہ جو ہے 500 رطل 500 رطل بغدادی، اور الرطل میں تقریباً آدھا کلو ہوتا ہے، اور اس طرح 500 رطل 500 رطل بغدادی میں 5 قرب آتا ہے، ہر قربے میں 100 رطل آتا ہے۔ بہرحال یہ آگے بڑھتا ہوں بھائیو، سب تمام چیزیں چھوڑ دیتا ہوں۔ شیخ صفی الرحمن المبارک پوری آپ کی کتاب میں ہے، انہوں نے کیلو سے کہا 227 کیلو، انہوں نے یہی ذکر کیا 227 کیلو۔ لیٹر سے کچھ اہل علم نے ذکر کیا، جو میں رجوع میں نے کیا ان کی کتابوں کی تشریح میں، تو ذکر کرتے ہیں 307 لیٹر، 307 لیٹر، 300 سے اوپر لیٹر، اور کیلو سے کیا شیخ صفی الرحمن صاحب ذکر کرتے ہیں 227۔ اس میں بھی اختلاف، اور لوگوں نے بھائیو اس سے بھی کم ذکر کیا، تو اس طرح اندازہ کے لیے اتنا تو کچھ نہ کچھ تو لینا ہوگا۔ تو لیٹر سے 307 اور کیلو سے 227۔ آگے بڑھتے ہیں، اگرچہ اس میں بھی بھائیو تفصیل ہے اور کچھ باتیں غیر مفہوم ہیں، اس لیے وہ جو ذکر کیا جائے گا وہ غیر معروف ہیں۔ آدمی آج کل جو استعمال کر رہا ہے، لیٹر استعمال کر رہا ہے، کیلو کر رہا ہے، اس سے سمجھے گا، تو اسی لیے اختصاراً یہی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث۔ لم يحمل الخبث کا کیا معنی ہے؟ کہ نجاست قبول نہیں کرتا۔ تو لم يحمل الخبث، اگر 2 قلہ سے زیادہ ہے پانی تو نجاست کو قبول نہیں کرتا، یا نجاست اس پر غالب نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ زیادہ ہونے کی وجہ سے نجاست کو یہ پانی اتنی مقدار میں اس کو رد کر دیتی ہے، یا پانی قبول نہیں کرتی ہے، تو اثر اس نجاست کی نہیں پہنچتی ہے۔ اب غور سے دیکھیں، ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا وفی لفظ لم ینجس، ابھی سوال کرتا ہوں لیکن اس کی تشریح کر دو، لم ینجس یا لم ینجس دونوں صحیح ہے۔ لم ینجس یعنی جیم پر پیش ہو یا جیم پر کیا زبر ہو، دونوں صحیح ہے۔ لم ینجس یا لم ینجس، اگر آپ زبر کہہ رہے ہیں لم ینجس، تو یہ بھائیو باب علمہ یعلمو سے لیا گیا ہے، اور اس طرح ینجسو کا ماضی ہوگا نجسا، نجسا ینجسو، علمہ یعلمو۔ اگر پیش سے کہہ رہے ہیں لم ینجس، تو یہ من باب نصرہ ینصرو سے لیا گیا ہے، یعنی نجسا ینجسو سے۔ المہم دونوں صحیح ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیوں ابن حجر رحمہ اللہ نے دوسرا لفظ ذکر کیا؟ پہلے لفظ پر انہوں نے اکتفا کیوں نہیں کیا؟ پھر سے پہلے لفظ میں ہے لم يحمل الخبث، نجاست کو قبول نہیں کرتا، اور دوسرے میں ہے لم ینجس، وہ پانی نجس نہیں ہوتا۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ کیوں ذکر کیا؟ پہلے میں ہے نجاست کو قبول نہیں کرتا ہے، اور دوسرے میں ناپاک نہیں ہوتا، نجس نہیں ہوتا ہے۔ مقدار کی وجہ سے نجس اگر کوئی چیز اس پہ گر جاتی ہے تو اس کا مطلب وہ شامل ہو گئی ہے اس کے اندر۔ اچھا قبول نہیں کرتا مطلب ایک تو وہ چیز اس کے اندر شامل ہو گئی ہے نا۔ اچھا، آپ قریب ہیں جواب صحیح سے، ٹائم بچاتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ اگر آخر یہاں اچھا، یا اس سے اب واضح ہوا، تقریباً آپ لوگ قریب ہیں جواب۔ اس کا مطلب رنگ بدل نہیں جاتا، دونوں میں نہیں ہے، رنگ ونگ دونوں میں نہیں آیا ہے، دونوں میں نہیں آیا۔ اچھا آسان کرتا ہوں، پہلے لفظ میں زیادہ وضاحت ہے یا دوسرے لفظ میں؟ پہلے میں نجاست کو قبول نہیں کرتا ہے، اور دوسرے میں وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ کون زیادہ واضح ہے؟ کون سا لفظ؟ ہاں دوسرا۔ تو اس لیے دوسرا لفظ ذکر کیا ابن حجر نے کہ اس میں زیادہ صراحت ہے، اس میں زیادہ صراحت ہے پہلے لفظ سے، پہلے لفظ سے اس میں زیادہ صراحت ہے کہ وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ پہلے میں ہے کہ قبول نہیں کرتا ہے، تو اتنی وہ صراحت اس میں نہیں ہے۔ اگرچہ دونوں کا معنی ایک ہے بھائی، دونوں کا معنی ایک ہے، لیکن قوت اور صراحت دوسرے میں زیادہ ہے۔ اب حدیث سے جو اہم فائدے ہیں وہ ذکر کر رہا ہوں، اور اس میں بھائیو ایک ہی فائدہ بس ذکر کر کے اکتفا کر رہا ہوں، یا کہیے تفصیلاً 2 فائدہ، اور ادھر سمجھ کی ضرورت ہے، اس لیے بہت ہی مہم پوائنٹ ہے۔ اس طرح آپ لوگ اس دروس میں جب برابر آتے رہیں گے تو اچھی طرح سمجھتے رہیں گے کہ ہاں اہل علم اور فقہا کس طرح استنباط، کس طرح مسئلے مسائل لیتے ہیں، نہ کہ ایک آدمی جو ایک عام مجلسوں میں 1-2 درس میں جا کر اور پھر سمجھتا ہے کہ خلاص ہمیں سمجھ میں آ گئی بات ہے، حدیث پڑھ کے ہم خود وہ مفہوم اور سمجھ لیں گے۔ نہیں بھائیو،
نہ گمراہ ہو جائے گا آدمی، صاف بات ہے۔ اللہ کے جو مسائل جہاں واضح ہیں، دلیلیں، عقائد کی باتیں، تو بہرحال لیکن جہاں استنباط کی بات ہے تو وہاں سمجھ کی ضرورت ہے، اور اہل علم کے کتابوں کے بغیر ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے، نہیں سمجھ سکتے۔ المهم پہلا فائدہ یہ ہے اس حدیث کا بھائیو منطوق کیا ہے۔ منطوق یعنی جو ظاہری لفظ ہے، یہ بہت مہم بات ہے، فقہی یا اصول فقہ کی بہت مہم بات ہے، المنطوق والمفہوم، کہ ایک اس لفظ کا منطوق ہے جو اس الفاظ میں ہے، اور ایک اس کا مفہوم ہے۔ منطوق زیادہ قوی ہوتا ہے یا مفہوم؟ منطوق ہوتا ہے، منطوق کے اندر صراحت ہوتی ہے، اور وہ مفہوم ہوتا ہے۔ جیسے کہ اگر کہا جائے، آپ سے میں کہوں، آپ بھی کھڑے ہیں، آپ کے ساتھ ایک بھائی کھڑے ہیں، ہم نے کہا بیٹھ جائیں، ہم نے جس سے کہا بیٹھ جائے تو یہ تو منطوق ہے نا، منطوق ہے، ان سے کہا بیٹھ جائے، اب اس میں کوئی دوسرا احتمال نہیں ہے، ان سے میں نے کہا بیٹھ جائے۔ اچھا بغل میں جو ساتھی ہیں، ہاں اب یہ مفہوم ہے کہ یار مقصد تھوڑی کہ آپ کھڑے رہیں آپ بیٹھ جائیں، مفہوم یہ ہے، لیکن اشارہ ایک ہی طرح سے، تو یہ مفہوم ہے، لیکن مفہوم منطوق کی طرح نہیں ہے کہ نہیں؟ ادھر ابھی اس بات کی وضاحت کر رہا ہوں۔ تو بھائیو اس حدیث میں، اس حدیث کا منطوق کیا ہے؟ اذا کان الماء قلتین لم يحمل الخبث، کہ پانی اگر دو بڑے مٹکے کے برابر یا اس سے زائد ہے تو نجاست قبول نہیں کرتا ہے۔ تو اس سے کس کا منطوق یہ ہے کہ پانی اگر زیادہ ہے تو نجاست کو قبول نہیں کرتا ہے، اور وہ پانی نجس نہیں ہوتا ہے، چاہے نجاست سے وہ پانی متغیر ہو یا نہیں۔ یہ منطوق یہی ہے نا؟ آپ نہیں کہیے، ابھی اتنا سمجھیں، منطوق کیا ہے کہ پانی ہاں اگر زیادہ ہے، 2 قلہ ہے، تو نجاست قبول نہیں کرتا ہے، چاہے اس کا رنگ بدل جائے نجاست سے، بو ذائقہ، تب بھی نہیں۔ کیوں؟ حدیث کا ہی منطوق ہے کہ نہیں؟ لیکن کیا بھائیو منطوق صحیح ہے؟ یعنی یہی مراد ہے؟ نہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ کیوں نہیں مراد ہے؟ بلکہ اگر نجس چیزوں سے اگر ذائقہ یا رنگ یا بو بدل جائے تو کیا کہیں گے؟ پانی نجس ہو گیا۔ یہ کہاں سے ہم نے اس کو قید کیا؟ پچھلی حدیث سے، یا کہیے پچھلی حدیث کے ساتھ جو اجماع نے تقویت دی ہے، کہ اجماع ہے تمام اہل علم کا، اگر پانی نجس چیز سے بدل جائے تینوں اوصاف میں سے ایک وصف تو نجس ہو گیا۔ ہاں تو پھر سے ایک مرتبہ، المنطوق یہ ہے کہ پانی اگر زیادہ ہے، غور سے سنیں، پانی اگر زیادہ ہے، نجاست گر بھی جائے تب بھی نجس نہیں ہوگا۔ لیکن یہ منطوق بھائیو جو ہے، یہ بھائیو غیر مراد ہے، نہیں مراد ہے۔ کیوں؟ اس لیے اجماع ہے اس مسئلے میں کہ نجس چیز سے اگر وہ بدل جائے تینوں اوصاف میں سے ایک تو نجس ہو جائے گا۔ یہ منطوق کی بات ہے۔ اب یہ واضح ہو گیا، آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ پانی اگر کم ہے یعنی 2 قلہ سے کم، تو وہ معمولی نجاست گر جانے سے پانی ناپاک اور نجس ہو جاتا ہے، چاہے بدلے تینوں اوصاف میں سے کوئی ایک وصف یا نہ بدلے، ہے کہ نہیں؟ یہی مفہوم ہے کہ نہیں؟ منطوق کی بات واضح ہو گئی نا؟ حدیث پر غور کیسے، میں کہہ رہا ہوں حدیث کیوں کھولیں؟ اذا کان الماء قلتین لم يحمل الخبث، پانی اگر 2 قلہ ہے تو نجاست قبول نہیں کرتا۔ اس حدیث کا منطوق یہ ہے ذائقہ بدلے، رنگ، بو جو بھی نہیں بدل، وہ نجس نہیں ہوتا۔ لیکن نہیں کہا گیا، ہاں یہ منطوق یہ ہے، لیکن وہ دوسری حدیث سے اس کو قید کیا گیا کہ نہیں، نجس چیزوں سے اگر بدل جائے گا تو وہ نجس ہو جائے گا، یہ منطوق ہے۔ ہاں اسی لیے ہم کئی حدیثوں کو سامنے لے کر ہم مسئلہ بیان کریں گے نا۔ صحیح بات ہے، اگر ہمارے پاس وہ پہلی حدیث نہیں ہوتی، اجماع نہیں ہوتا، یہی حدیث ہوتا تو ہم اس طرح کہتے ہاں ہر پانی اگر 2 قلہ سے زیادہ نجس چیزوں سے بدل بھی جائے تو پاک ہے کہ نہیں؟ لیکن سے اور حدیث آ گئی تو دونوں حدیثوں کو رکھیں گے آپ سامنے نا۔ ہاں بالکل، اس حدیث کا اگر بس دیکھیں گے تو ہاں بالکل، اس حدیث کا منطوق یہ ہے کہ پانی اگر زیادہ ہے تو وہ نجس چیزوں سے گر جائے، ایک دم کالا ہو جائے، سڑ جائے، بدبو آنے لگے، وہ نجس نہیں ہوگا۔ اگر 2 قلہ سے زیادہ، اگر مقدار اس کی زیادہ ہے، یہی منطوق ہے، بالکل یہی منطوق ہے۔ لیکن کیا یہ مراد ہے؟ نہیں، یہ منطوقی میں یہ مراد نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے سابقہ جو حدیث ابو امامہ الباہلی کی آ گئی کہ پانی پاک ہے الا رنگ یا بو یا ذائقہ بدل جائے نجس چیزوں سے، اور اس کی تقویت اجماع سے ملتی ہے۔ اب آگے بڑھتے، دوسرا فائدہ، مفہوم اس حدیث کا یہ ہے، اذا کان الماء قلتین لم يحمل الخبث، اگر پانی 2 قلہ تو نجاست قبول نہیں کرتا۔ اس کا مفہوم کیا ہے کہ 2 قلہ سے اگر کم ہے
پانی اگر کم ہے تو کیا ہے؟ مجرد نجاست اگر گر جائے تو وہ نجس ہو جائے گا پانی، ہے کہ نہیں؟ بدلے یا نہیں بدلے؟ کیوں؟ حدیث کا یہی مفہوم ہے۔ پھر سے ایک مرتبہ، پھر سے ایک مرتبہ، حدیث کا منطوق یہ ہے، غور کریں حدیث کے لفظ، اذا کان الماء قلتین لم يحمل الخبث، کہ پانی اگر 2 قلہ ہے یعنی زیادہ ہے تو وہ نجاست کو قبول نہیں کرتا ہے، منطوق یہی ہے۔ اور یہ منطوق میں یہ بھی ہے کہ چاہے بدل بھی جائے نجاست سے تب بھی، اس لیے حدیث میں لم يحمل الخبث، 2 قلہ ہے تو نجاست قبول ہی نہیں کرتا ہے، ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ منطوق میں یہ اتنی پوری باتیں منطوق میں ہیں، تو یہ لیکن دوسری حدیث سے اجماع سے ہم نے کہا نہیں، یہ مراد نہیں ہے، نجاست سے اگر بدل جائے گی ہاں تب وہ نجس ہے، ورنہ ہاں یہ حدیث صحیح ہے کہ وہ نجاست کو قبول نہیں پانی یہ کر رہی ہے۔ اب اس حدیث کا یہ مفہوم ہے جو آپ کریں، پانی اگر 2 قلہ سے کم ہے، منطوق نہیں ہے بھائیو، اس لیے حدیث میں کہا ہے وَإِذَا كَانَ الْمَاءُ دُونَ الْقُلَّتَيْنِ حَمَلَ الخبث، کہ اگر پانی 2 قلہ سے کم ہے تو وہ نجاست قبول کرتا ہے، حدیث میں یہ نہیں آیا، اسی لیے اس کو مفہوم کہا گیا۔ تو مفہوم یہ ہے کہ اگر پانی کم ہے، 2 قلہ سے کم ہے، تو معمولی نجاست گرنے سے کیا؟ ناپاک ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے حدیث کا مفہوم ہے کہ اس کے اندر وہ طاقت یا پاور نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ پانی کم ہے تو وہ اس کے اندر وہ پاور نہیں ہے کہ نجاست کو رد کرے، اسی لیے وہ نجس پانی وہ ہو جائے گا، چاہے اس کے تینوں اوصاف بدلے یا نہیں، یہی مفہوم ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ منطوق۔ لیکن اب سوال یہ ہے بھائیو، کیا یہ مفہوم مراد ہے؟ کیا یہ صحیح ہے مفہوم؟ نہیں صحیح ہے، ماشاءاللہ صحیح تو ہے جواب، لیکن آپ بتا سکتے کیوں؟ اللہ اکبر، یار یہ تو آپ فقیہ ہیں ایک دم، ماشاءاللہ۔ بہرحال بہت صحیح، آپ پکڑ لیے، یہ اس کی وضاحت کروں گا۔ بہرحال مفہوم یہ پھر سے ایک مرتبہ پھر آگے بڑھتا ہوں اور یہ بتاتا رہوں، منطوق اور مفہوم، منطوق کے اندر قوت واضح ہوتی ہے اور مفہوم بھائیو ضعیف ہوتا ہے۔ تو بمعنی اگر ابھی جیسے میں نے پہلے مثال دیا، اگر 2 بھائی کھڑے ہیں، ہم نے ایک کی طرف اشارہ کر کے کہا ارے حضرت بیٹھ جائیں، اب ادھر ان کے لیے تو منطوق واضح ہے کہ بیٹھ جائیں، لیکن دوسرے کے لیے مفہوم ہے کہ بیٹھ جائیں، ہو سکتا ہے کہ نہیں، دونوں احتمال ہے، لیکن ہاں مفہوم اندازہ کیا، لیکن ان سے پوچھا گیا نہیں، انہوں نے ہم سے پہلے کہہ دیا تھا کہ نہیں آپ کو کھڑے رہنا ہے، تو کیا قوی رہے گا؟ اب منطوق مقدم ہو گیا نا، ادھر مفہوم تھا، جب منطوق اور مفہوم میں بات ٹکرائے تو منطوق مقدم ہو جاتا ہے، یہ بہت ضروری ہے سمجھنے کے لیے۔ آگے پھر میں بڑھ رہا ہوں، تو اب آگے بڑھ رہا ہوں پھر سے ایک مرتبہ کہہ کے کہ حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ پانی اگر کم ہے تو معمولی نجاست گرنے سے وہ پانی نجس ہو جاتا ہے، چاہے وہ اس کا تینوں اوصاف میں سے ایک وصف بدلے یا نہیں بدلے۔ اب سوال یہ ہے کیا یہ بات صحیح ہے؟ اب جواب سنیں آپ۔ اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ پہلا قول جو ابو حنیفہ، الشافعی، احمد رحمۃ اللہ علیہم کا ہے کہ یہی جو مفہوم ہے، کیا کہتے ہیں کہ ہاں مفہوم اپنی جگہ ہے، پانی اگر کم ہے، 2 قلہ سے کم ہے، نجس چیز اس میں گر گیا تو خلاص نجس ہو گیا۔ ایک بالٹی بھی آپ کے پاس ہے، بڑا بالٹی لے لیں، 2 قلہ تک مثلا 227 لیٹر تک نہیں پہنچا، 200 ہی لیٹر ہے، نہ ایک قطرہ پانی گر گیا، آپ کہہ رہے یار ذائقہ نہیں بدلا، رنگ نہیں بدلا، خلاص وہ پانی اس لیے کم تھا، اس کی مقدار تھی 227 کلو سے کم، 307 لیٹر سے کم، تو خلاص نجس ہو گیا، پھینکو، نہ وضو کر سکتے نہ کچھ، یہ مفہوم لیا، یہ ان کا قول ہے۔ دوسرا قول بھائیو یہ ہے امام مالک کا، اور یہی شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ہے، ابن القیم رحمہ اللہ نے اس کو ترجیح دی ہے کہ نہیں، وہی پہلی حدیث پر آپ عمل کریں گے، اس لیے وہ حدیث صریح ہے منطوق اور یہ مفہوم ہے، اور منطوق کو مفہوم پہ مقدم کیا جائے۔ پہلی حدیث کیا ہے کہ اگر پانی پاک ہے، جب تک نہ نجس چیزوں سے تینوں اوصاف میں سے ایک وصف بدل جائے، تو وہ حدیث اس حدیث کے مفہوم سے مقدم ہے، وہ حدیث منطوق ہے اور یہ مفہوم ہے، تو منطوق اس پر مقدم ہے، نہایت ہی اختصار کے ساتھ بھائیو، واضح ہے؟ تو پہلا قول کہ پانی اگر کم ہے تو کیا 200 لیٹر بھی آپ کے پاس ہے، نجس ایک قطرہ مثلا پیشاب گر گیا خلاص، یہ انہوں نے مفہوم، دلیل مفہوم، اور بھی حدیث ہے لیکن اختصار ہے۔ دوسرا قول امام مالک، ابن تیمیہ، ابن القیم رحمہ اللہ کہ نہیں،
یہ مفہوم ہے اور مفہوم ضعیف ہے، کمزور ہے، اور سابقہ جو حدیث ابو امامہ اور اجماع وہ مقدم ہے کہ جب تک نہ تینوں اوصاف میں سے ایک وصف بدلے جب تک کیا پانی پاک ہے۔ تو اور یہ اب صحیح کیا ہے بھائیو؟ صحیح کیا ہے؟ پہلا قول نہیں، دوسرا قول زیادہ صحیح ہے۔ دوسرا قول کہ پانی کم ہے یا زیادہ، نجس جب نجاست سے بدلے گا تبھی نجس کہا جائے گا۔ طبعا لا شک ادھر اگر آپ کہنا چاہ رہے ہیں اگر ایک گلاس ہے تو ادھر بھائیو شک قوی ہے ایک قطرے پانی سے نجس ہو جائے، اسی لیے اس کو نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ لیکن اگر 100 لیٹر ہے، 200 لیٹر پانی آپ کے پاس، ایک قطرہ پیشاب ہو گیا تو کیا پورا پانی برباد ہو گیا؟ نہیں، غالب تو اسی لیے یہ احتیاط، تو ایک دوسرا فائدہ ہمیں ملتا ہے، احتیاط کرنا ضروری ہے۔ اگرچہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ جب تک اوصاف نہ بدلے نجس نہیں کہا جائے گا، لیکن اگر پانی کی مقدار جس قدر کم رہے گی اور نجاست سے مخلوط ہو رہی ہے تو احتیاط ضروری ہے۔ واضح ہے بھائیو؟ اس طرح اب یہ اکتفا کرتے ہیں اس حدیث پر اور ایک دوسری حدیث میں داخل ہوتے ہیں۔ اچھا چلیے، تو اس کے بعد والی حدیث نمبر 5، اس کے بعد حدیث نمبر 5، اس کا موضوع اگر اختصاراً جاننا چاہیں تو یہ ہے کہ اس پانی کا کیا حکم جو پانی ساکن ہے، جو ایک محدود شکل میں ایک ہی جگہ ٹھہرا ہوا ہے بالکل، اس میں پیشاب کرنے کا کیا حکم ہے، اور پھر ایسے ہی اس پانی سے جنابت سے اغتسال غسل کرنے کا کیا حکم ہے۔ وہ پانی جو کھڑا ہے، ٹھہرا ہوا ہے، ساکن ہے، محدود شکل میں، تالاب کی شکل میں یا سوئمنگ پول جو آج بناتے ہیں، اس کے ثابت مان لو بند ہے پانی، اس میں یہ نہیں کہ تجدید ہوتا رہتا ہے، تو اس سے وضو کرنے، اس میں پیشاب کرنے کا کیا حکم ہے، پھر ایسے ہی اس سے جنابت سے غسل کرنے کا کیا حکم ہے۔ حدیث سب سے پہلے سنا رہا ہوں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب اخرجہ مسلم وللبخاری لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ولمسلم منه ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة۔ بھائیو یہ کتاب دیکھنا ضروری ہے، 4 الفاظ ابن حجر رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں، اور ہمیں اب اتنا تو سمجھ میں ہم سبھی کو آ گیا ہوگا کہ ابن حجر رحمہ اللہ وہ الگ سے جو الفاظ بیان کرتے ہیں صرف فالتو نہیں بیان کرتے، اس کا بھی ایک اعتبار ہوتا ہے فقہی اعتبار سے، اور اہل علم میں جو اختلاف ہوتا ہے اقوال، اس کا اعتبار ہوتا ہے، اسے الفاظ کی وجہ سے کوئی اس لفظ پہ دھیان دیتا ہے، کوئی دوسرے لفظ پہ دھیان دیتا ہے، اسی لیے پورا وہ الفاظ ادھر 4 لفظ بیان کیے ہیں۔ تو حدیث کتابیں لانا ضروری ہے بھائیو، یہ اتنی محنت آپ جب کر رہے ہیں اور یہ عام یہ تقریریں اس میں نہیں ہو رہی ہیں، ذرا آپ کو آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا کی جا رہی ہے یا دی جا رہی ہے کہ آپ کے اندر علم مضبوط ہو جائے اور دوسروں کو بھی سمجھا سکے، تو اس طرح جب کر رہے ہیں تو کتابوں کو لائیں اور مہم باتوں کو آپ اس پہ لکھتے رہیں اور جہاں اشکال ہو سوال کرتے رہیں۔ تو پھر سے ایک مرتبہ نص سنا کر اور ترجمہ کر رہا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب اخرجہ مسلم۔ تم میں سے جو شخص حالت جنابت میں ہو وہ کھڑے یعنی ساکن پانی میں غسل نہ کرے۔ تم میں سے جو شخص حالت جنابت میں ہو وہ کھڑے ساکن پانی میں غسل نہ کرے، یہ مسلم کی روایت ہے، اخرجہ مسلم۔ وللبخاری، اور بخاری کے لفظ یہ ہیں لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه۔ تم میں سے کوئی بھی کھڑے پانی میں جو جاری نہ ہو، اس کا اضافہ ہوا ادھر، جو جاری نہ ہو پیشاب نہ کرے اور پھر اس میں غسل کرے، پیشاب نہ کرے پھر اس میں غسل کرے۔ تو ادھر پیشاب کا بھی آیا اور ایسے ہی ماء الدائم کا ذکر کیا الذی لا یجری، جو جاری نہ ہو، متحرک نہ ہو، بہہ نہ رہا ہو۔ ولمسلم، ایسے ہی ایک مسلم کی روایت ہے منہ کا لفظ آیا، یعنی اس سے کچھ پانی لے کر غسل نہ کرے۔ دیکھیے فیہ کا لفظ ہے بخاری میں اور مسلم میں منہ کا لفظ ہے، ابھی بتایا جائے گا کیا فرق ہے فیہ اور منہ۔
دیکھیں فیہ اور منہ معمولی سے بہت چیزیں بدل سکتی ہیں. ولی ابی داؤد، اور ابی داؤد کے لفظ یہ ہیں ولا یغتسل فیہ من الجنابہ، اس میں غسل جنابت نہ کرے، اس میں غسل جنابت نہ کرے. ترجمۃ الراوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان کا ذکر آ گیا پہلی حدیث میں درس نمبر 3 میں، اسی لیے اب دہرانے کی ضرورت نہیں. الحمدللہ وہ دروس اول باول یوٹیوب میں اس کو اپلوڈ کر دیا جا رہا ہے، تو آپ رجوع کر سکتے ہیں. اچھا بھائیو، اب اس کے بعد دوسرا نمبر حدیث کی تخریج اور اس کا درجہ. تو حدیث کی تخریج، پہلا لفظ کس نے روایت کی ہے؟ مسلم نے. تو یہ پہلا جو لفظ ہے اس کو امام مسلم نے روایت کی اپنی کتاب الصحیح، پیج نمبر 133، حدیث نمبر 283، کتاب الطہارہ، باب النہی عن الاغتسال فی الماء الراکد. جو طریق ہے ان کا اسناد میں جو آگے جا کر جو طریق ہے وہ عبداللہ ابن وہب کہتے ہیں اخبرنی عمرو بن الحارث عن بکیر ابن الاشج ان ابا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. یہی الفاظ جو ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب، لیکن اس میں اور اضافہ ہے جو ابن حجر رحمہ اللہ نے ادھر نہیں ذکر کیا. فقال، تو کہا کیف یفعل، تب کیا کرے. اس حدیث میں کیا ہے کہ تم میں سے جو شخص حالت جنابت میں ہو وہ کھڑے ساکن پانی میں غسل نہ کرے، ہے کہ نہیں. تو سائل نے کہا، جو روایت کر رہے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، تو کیف یفعل، تب کیا کرے، کیسے غسل کرے یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ. تو انہوں نے کہا یتناولہ تناولا، یعنی باہر ٹھہر کر پانی لے کر غسل کرے گا، نہ کہ اندر گھس جائے گا. یہ کہا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. دوسرا جو لفظ ہے، دوسرا لفظ کس کا ہے بھائیو؟ دوسرا لفظ کس کا ہے؟ امام بخاری کی. امام بخاری کا ہے لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. اس کی روایت امام بخاری نے اپنی کتاب الصحیح میں پیج نمبر 44، حدیث نمبر 239، کتاب الوضوء، باب البول في الماء الدائم وهو، اور یہ مستقل ایک حدیث ہے، پہلی حدیث نہیں. اس کا اسناد اس طرح آپ غور و فکر کریں دیکھیں. مروی ہے طریق شعیب جو کہتے ہیں اخبرنا ابو الزناد ان عبد الرحمن ابن ہرمز الاعرج حدثه انه سمع ابا ہریرہ. ادھر راوی ابو ہریرہ سے عبد الرحمن ابن ہرمز ہے، جس میں جبکہ پہلے میں ابو السائب مولا ہشام بن زہرہ تھے. کہتے ہیں انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، یہی حدیث لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. تم میں سے کوئی بھی کھڑے پانی میں جو جاری نہ ہو، اس کا اضافہ ہوا، پیشاب نہ کرے، یہ بھی اضافہ ہے، اور پھر اس میں غسل کرے. طبعا اس کی روایت نسائی اور احمد نے بھی کی ہے. آگے بڑھتے ہیں. تیسرا لفظ کس کا ہے؟ مسلم کی. مسلم کی، اور ابن حجر نے اختصار کے ساتھ کہا، مسلم نے منہو کہا. تو یہ مسلم نے روایت کی اپنی کتاب الصحیح میں پیج نمبر 132، حدیث نمبر 222، کتاب الطہارہ، باب النہی عن البول قائما. اور ان کا پورا لفظ یہ ہے لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه، یعنی بخاری کی روایت کی طرح، الفاظ کی طرح، لیکن اس میں الذي لا يجري نہیں ہے، تقریباً وہی ہے. لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه، اور بخاری میں ثم يغتسل فيه. ایسے ابو داؤد میں بھی یہی الفاظ موجود ہیں، سنن ابی داؤد میں. چوتھا لفظ کس کا ہے؟ چوتھا لفظ ابو داؤد کا، ولا يغتسل فيه من الجنابہ. یہ ابو داؤد نے اپنی کتاب السنن میں روایت کی ہے، پیج نمبر 22، حدیث نمبر 70، کتاب الطہارہ، باب البول فی الماء الراکد. ولفظہ، پوری حدیث اس طرح بھائیو، لا يبولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابہ. تو دیکھیے لا يبولن احدكم في الماء الدائم، دیکھیے یہ مسلم میں بھی آیا، بخاری میں بھی آیا، ابو داؤد میں آیا. اس لیے ابن حجر نے بخاری کا شروع میں ذکر کر دیا لا يبولن احدكم في الماء الدائم، تو مسلم میں انہوں نے دہرایا نہیں، نہ ابو داؤد میں دہرایا، صرف جو فرق ہے وہی بیان کیا. مسلم میں کہہ دیا منہ، ابو داؤد میں جو دوسرا جملہ ہے ولا يغتسل فيه من الجنابہ، یہ ذکر کر دیا. تو یہ بھائی وہ حدیث کا تخریج. اب حدیث کا معنی، مطلب اگر ہم ذکر کریں یا اس میں جو
الفاظ غریبہ ہیں، اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ تو پہلی جو حدیث ہے، پہلا جو لفظ مسلم کا ہے، لا یغتسل احدکم فی الماء الدائم وهو جنب، تو لا جو ہے عربی میں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ لا الناہیہ، بہت صحیح، لا الناہیہ، جس سے منع کیا جاتا ہے، روکا جاتا ہے کوئی عمل یا فعل کرنے سے۔ لا تجلس، نہیں بیٹھو، لا تاکل، کھانا نہیں کھاؤ۔ اور اس کے بعد جو فعل یغتسل ہے، یغتسل جزم ہے اس پر، اس لیے جب لا فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو مجزوم ہو جاتا ہے، اور لا بھائیوں صرف فعل مضارع میں داخل ہوتا ہے اور افعال میں داخل نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال لا یغتسل، تو اس طرح اس کا ترجمہ کیا ہوگا کہ غسل نہ کرے۔ احدکم، احدکم تم میں سے کوئی بھی، اور طبعاً یہ احدکم اگرچہ خطاب مذکر کے لیے ہے لیکن اس میں تمام امت کے افراد داخل ہیں، اس میں عورتیں بھی داخل ہیں، اور یہ واضح چیزیں ہیں۔ خطاب قرآن اور حدیث میں آتا ہے مثلا آدمیوں کے لیے، لیکن اس میں عورتیں بھی داخل ہوتی ہیں، الا کی دلیل ہو کہ یہ خاص ہے مردوں کے لیے یا خاص ہے عورتوں کے لیے۔ لا یغتسل احدکم فی الماء الدائم، الماء الدائم سے مراد کیا ہے؟ ہاں، رکا ہوا، کھڑا ہوا، جو ساکن ہے۔ اس کی تفسیر دوسری روایت بخاری میں آ گیا، کیا تفسیر کیا گیا الماء الدائم کا؟ ہاں بھائی غور سے کریں، جواب دیں۔ بخاری میں کیا آیا؟ لا یبولن احدکم، ہاں، فی الماء الدائم، ہاں، الذی لا یجری۔ تو بخاری میں مزید وضاحت ہو گئی کیا کہ جو جاری نہ ہو، جو بہتا نہ ہو، جو چلتا نہ ہو، ہاں جاری۔ تو اس کی وضاحت الماء الدائم کی بخاری کے الفاظ سے واضح ہوگی۔ اس طرح واضح ہو کہ امام ابن حجر نے کیوں یہ دوسرے الفاظ لائے۔ ایک اہم سبب یہ بھی ہے، اس میں الماء الدائم کی تشریح ہے۔ الماء الدائم کی مثالیں کیا بھائیو؟ جیسے کیا ماء دائم، ساکن، کھڑا ہوا؟ ہاں، نہر، ہاں، تالاب کا پانی، ہاں، مسبح، سوئمنگ پول والا، یا مزارع میں کچھ محدود حوض کی شکل میں رہتا ہے۔ ہاں، کنواں بھی ثابت ہے، اس لیے نیچے سے نکلتا ہوا، چلتا تو نہیں ہے، صحیح۔ اگر فلٹر نیا پانی آتا ہے تو جاری کا حکم آ گیا اگر اس میں ہے، لیکن اگر مان لے پانی حوض کی شکل میں ہے، رکا ہوا ہے، نیا پانی اس میں تجدید نہیں آ رہا ہے، یا اسی پانی کو دہرایا جا رہا ہے، تو وہ بھی ثابت ہی کی طرح ہو گیا۔ مان لے وہی پانی، اگر فلٹر ہو رہا الگ بات، لیکن اسی پانی دوبارہ آ رہا جا رہا، تو پھر وہ پانی وہی حکم لے گا، ایک ہی جگہ پہ ٹھہرا ہوا ہے وہ، نہ کہ اب ٹھہرا ہوا، اگر مان لے ہوا، اگر تیز ہوا چل رہی تو اس کا معنی وہ جاری ہو گیا، نہیں، اس کا حکم وہی رہے گا، وہ ٹھہرا ہوا پانی، صحیح۔ اچھا، تو یہ لا یبولن، لا یغتسل احدکم فی الماء الدائم وہو جنب، جنب کا کیا معنی ہے؟ جنابت، صاحب جنابت۔ اور کب کہا جائے گا کہ یہ صاحب جنابت ہے یا جنابت لاحق ہو گئی؟ جس پر غسل واجب ہو جاتا ہے بیوی کے ساتھ ہمبستری کی وجہ سے، یا احتلام سے منی خارج ہو جائے، یا قصداً آدمی یعنی اپنے منی کو خارج کرے اور شہوت کے ساتھ نکلے۔ اگر بیماری کی وجہ سے نکل رہا بھائیو تو داخل نہیں ہے اس میں، اگر بیماری کی وجہ سے نکل رہا ہے تو کیا وہ داخل نہیں ہے؟ آدمی بیمار ہے، نکل جا رہا تو اس پر غسل واجب نہیں ہے۔ اگر شہوت کے ساتھ نکل رہا ہے، ہمبستری یا احتلام کیا، اور احتلام کے بعد اگر اس نے پانی دیکھا، چاہے اس کو یاد نہیں ہے، تب بھی غسل واجب ہے، یا قصداً اس نے اپنے ہاتھ سے کر کے جو مشت زنی کہا جاتا ہے اس سے کیا، تب بھی ادھر پھر غسل واجب ہو۔ الگ مسئلہ شرعی حکم کرنا چاہے نہیں کرنا چاہے، ہمارا اصل موضوع نہیں ہے۔ تو یہ جنابت بھائیو ایک وصف ہے، یہ ایک صفت ہے اس شخص کے بارے میں جس کا منی خارج ہو جائے اپنی مرضی اور اختیار سے، یا ایسے ہی اس نے ہمبستری کی، یہاں تک کہ غسل کر لے اور پاک ہو جائے، تو جب تک نہیں کر رہا جب تک کہیں گے یہ جنابت کی حالت میں ہے۔ بخاری کے الفاظ لا یبولن احدکم فی الماء الدائم الذی لا یجری ثم یغتسل فیہ، ادھر بلا یبولن، لا کیا ہے؟ ناہیہ ہے، یبولن میں نون توکید الثقیلہ آیا ہے، لا یبولن احدکم فی الماء الدائم الذی لا یجری، ثم یغتسل فیہ ہے، اور مسلم میں ثم یغتسل منہ۔ یہ ثم جو ہے بھائیو یہ کس کے لیے ہے؟ الاصل ہے کیا؟ پھر کے لیے، ثم پھر۔
اگر ظاہری لفظ آپ دیکھیں گے تو کیا معنی ہوگا کہ تم میں سے کوئی شخص کھڑے ہوئے پانی میں ساکن پانی میں پیشاب نہ کرے پھر اس کے بعد اس میں غسل کرے، یہی معنی ہوتا ہے نا. لیکن ادھر بھائیو ثم، اور یہ آئندہ ملاقات میں واضح کروں گا، ثم ادھر استبعاد کے لیے کہ یہ بہت دور کی بات ہے. یعنی ایک عقل مند آدمی ایسا نہیں کرے گا کہ ایک پانی جو ساکن ہو اس میں پیشاب کرے پھر غسل بھی کرے. اور اس کی مزید وضاحت اب کی جائے گی کہ ان تینوں الفاظ میں ثم یغتسل فیہ، ثم یغتسل منہ، ولا یغتسل فیہ من الجنابہ میں کیا فرق ہے، انشاءاللہ آئندہ ملاقات میں اس کی وضاحت کروں گا. اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے اور ہم سبھی کو دین کا صحیح سمجھ عطا کرے. وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم دینی بھائیوں، آپ نے ابھی یہ علمی درس سنا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، ایسے ہی فالو کریں، اور مزید تفصیل کے لیے ہمارے ویب سائٹ پر وزٹ کریں. اور آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ آپ اپنے اس درس کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ نشر کر کے دعوت کے کام میں حصہ لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.